بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ کتاب کا نام ہے دین عرفات، اس کے مصنف ہے مرشد کریم سرکار سید محمد ظفر الرحمان رسول اللہ تعالی تعالی۔ پیج نمبر 116، عبارت توفیق نمبر 4۔ دوستوں، شہنشاہ زمانہ رضی اللہ فرت شریف فرماتے ہیں کہ ہمیں اپنے بارے میں کسی پریشانی کا سامنا نہیں ہے، کیونکہ اللہ عز و جل ہم وقت ہمارے ساتھ ہے، اور ہمیں اللہ عز و جل کے سوا کسی کے احتیاج ہی نہیں ہے۔ یعنی ہم کسی بھی پہلو سے اللہ عز و جل کے سوا کسی کے محتاج و حاجت مند اور ضرورت مند ہی نہیں ہے، اور وہ تو ہم وقت ہمارے ساتھ ہی ہے، تو پھر کسی کی کیا ضرورت ہے۔ شرعی نکات۔ دوستوں، اس فرمان میں شہنشاہ زمانہ رضی اللہ فرت شریف نے اپنی بھرپور بے نیازی کا اظہار فرمایا ہے۔ کے بعد یاد رہے کہ فرمان معصوم علیہ السلام کی یہ خصوصیت ہوتی ہے کہ وہ ظاہر دین کو اپنے لیے بھرپور مواد عطا فرماتے ہیں، اور طلبائے عرفان کے لیے اسی فرمان میں عرفان کے فضائل کشیدہ ہوتے ہیں۔ یہاں ایک وضاحت کرتا چلوں کہ شہنشاہ زمانہ رضی اللہ فرد شریف کی توفیق مبارک کسی عارف کامل جماعت کے پاس نہیں آئی، بلکہ ان لوگوں کی طرف آئی ہے جو ان کی ذات کے وجود کے بارے میں شک و شبہات میں مبتلا ہے، اور ان چیزوں میں سے بعض تو شلمغانی اور بعض دیگر حلولی عقائد کے لوگوں کے لیے صادر ہو رہی ہے، جو اس عقیدے کی طرف مائل ہو رہے تھے کہ شہنشاہ معظم جناب ابو محمد العسکری علیہ السلام کے وصال ہو چکا ہے، اور ان کی کوئی اولاد نعوذ باللہ موجود نہیں ہے، اس لیے ان کی روح مقدس فلاں شخص میں حلول کر گئی ہے، اس لیے وہ امام ہے، اور وہی قائم امر باللہ ہے، اور وہی منتظر ہے، اور انہی کے لیے غیبت ہے۔ عجیب بات یہ ہے کہ یہ بات ایسے اشخاص کے لیے کہی جا رہی تھی کہ جو خاندان سادات میں سے بھی نہیں تھے۔ دوستوں، یہ بھی ایک اعجاز امامت ہے کہ کلام چاہے انتہائی پست عقائد کے افراد سے فرمایا جائے یا دشمنان معرفت سے خطاب فرمایا جائے، اس میں صاحبان عرفان کے لیے بھی اتنا ہی خزانہ موجود ہوتا ہے جتنا کسی کے ظرف کو درکار ہوتا ہے، کیونکہ ان کے مقدس کلام کے بواطن در بواطن ہوتے ہیں، اور ان 70,000 بواطن کا صرف ایک ظاہر ہوتا ہے جو مستضعفین یعنی ضعیف العقیدہ لوگوں کے لیے ہوتا ہے، اور باقی سب کچھ صاحبان عرفان کے لیے حسب درجات عرفان پوشیدہ رکھا جاتا ہے، یعنی ان کے کلام مقدس کی بارش سے ہر کوئی مستفید ہو رہا ہوتا ہے، جبکہ ظاہر میں خطاب کسی جاہل شخص سے ہی کیوں نہ ہو۔ یہاں بھی یہی کیفیت ہے کہ بات تو ان لوگوں سے ہو رہی ہے جو وجود حجت اجل اللہ فرد شریف سے منکر یا مشکوک ہے، مگر اسی فرمان میں اپنے عارفان نور کو بھی فیڈ کیا جا رہا ہے۔ دوستوں، اس توفیق مبارک میں فرمایا جا رہا ہے یعنی اللہ عز و جل ہماری میت میں ہے، اور ہمیں اللہ عز و جل کے سوا کسی کی کوئی حاجت و محتاجی ہے ہی نہیں۔ اس دور کا ہر شیعہ چاہے وہ کتنا ہی کمزور عقیدہ کیوں نہ رکھتا ہو، وہ یہ ضرور مانتا ہے کہ یہ انوار معصومین علیہ السلام اللہ عز و جل کے سوا کسی کے بھی محتاج نہیں ہوتے، اور ان کی ہر ضرورت احتیاج اللہ جل جلالہ سے شروع ہو کر اسی کی ذات واجب الوجود تک ختم ہو جاتی ہے۔ ممکن ہے آج کے بعد کوئی اس بات سے بھی انکار کر دے تو یہ ایک علیحدہ بات ہے۔ دوستو، ایک مرتبہ پھر دیکھیں کہ فرمایا جا رہا ہے کہ ہم اللہ عز و جل کے سوا کسی کے محتاج نہیں ہیں۔ آئیے اس بات کا ہم گہرائی سے تجزیہ کریں کہ اس سے کیا کیا راز اخذ ہو سکتے ہیں۔ سب سے پہلے تو ہمیں یہ دیکھنا ہوگا کہ محتاجی یعنی احتیاج کی کیا صورتیں ہو سکتی ہیں۔ دوستوں، اس عالم موجود میں احتیاجی حوالے سے موجود ذات کی 3 صورتیں موجود ہیں۔ نمبر 1، کچھ موجودات ایسے ہوتے ہیں کہ جو اپنے وجود و استقمال میں اللہ عز و جل کے سوا کسی کے محتاج نہیں ہوتے، یعنی انہیں وجود میں لانا، انہیں باقی رکھنا اور ان نقطۂ کمال تک پہنچانا، یہ سب کچھ اللہ عز و جل کے علاوہ کسی دوسرے کا کام نہیں ہوتا۔ جیسا کہ ہم دیکھتے ہیں کہ ارواح و ملکوت وغیرہ
ہم ہیں تو انہیں اللہ عز و جل نے لفظ کن کی تجسیم سے خلق فرمایا ہے، اس لیے ملکوت ہیں یا ارواح ہے یہ غیر اللہ کے محتاج ہوتے ہی نہیں۔ جب انہیں جامع وجود عطا فرمایا جاتا ہے تو یہ اپنے نقطۂ کمال پر ہی پیدا ہوتے ہیں، ایسا نہیں ہوتا کہ انہیں مراحل تکمیل سے گزرنا پڑے، اسباب و علل و وسائط و وسائل کی ضرورت ہو، بلکہ ادھر فرمایا گیا کن، ادھر یہ عین عالم جوانی میں ظاہر ہوتے ہیں، اور پھر یہ ان پر زمان و حوادث زمان کا اثر ہوتا ہے۔ ملکوت ہیں یا روحیں، نہ یہ بچپن سے گزری، نہ لڑکپن سے، نہ ان کی ادھیڑ عمر نہ ضعیف تھی، بلکہ وہ اپنی استکمالیہ درجات پر ہی پیدا فرما دیے گئے۔ دوستوں، موجودات کی دوسری قسم وہ ہے جو اپنے وجود کی ایجاد و تخلیق میں تو اللہ جل جلالہ کے سوا کسی کے محتاج نہیں ہوتے، مگر یہ اپنے استکمال میں غیر اللہ کے محتاج ہوتے ہیں، جیسا کہ نفوس و خلائق نفسی ہیں جو وجود میں تو غیر اللہ کے محتاج نہیں ہوتے لیکن استکمال میں محتاج غیر ہوتے ہیں۔ دوستو، شہنشاہ معظم امیر کائنات علیہ السلام نے اپنے اشعار میں انسان کو مخاطب کر کے فرمایا تھا، یعنی اے انسان، تو خود کو ایک چھوٹا سا جسم سمجھتا ہے جبکہ تجھ میں عالم اکبر لپٹا ہوا ہے، یعنی اگر ہم کسی بھی چیز کی مثال تلاشیں تو ہمیں اپنے ہی وجود میں مل سکتی ہے، اور اس طرح ان موجودات عالم کی مثالیں بھی ہمارے اندر موجود ہیں، جیسا کہ وہ موجودات جو وجود و استقمال دونوں میں غیر اللہ کے محتاج نہیں ہیں۔ ان کی مثال ہماری روح ہے، ہمارے جسم کے اندر موجود نفس ہے، ان کی مثال ہماری روح ہے، اور وہ موجودات جو وجود میں تو محتاج غیر اللہ نہیں ہیں مگر استقمال میں محتاج غیر ہیں، ان کی مثال ہمارے جسم کے اندر موجود نفس ہے۔ آپ دیکھیں کہ نفس ناطقہ پیدائش میں سوائے اللہ عز و جل کے کسی کا محتاج نہیں ہوتا، مگر درجات کمالیہ تک پہنچنے میں یہ غیر اللہ کا محتاج ہوتا ہے۔ جیسا کہ ہم دیکھتے ہیں کہ نفس انسان تہذیب نفس، تزکیات نفس، ریاضات نفس اور تعدیب نفس جیسی بہت سی چیزوں کا محتاج ہوتا ہے، اگر یہ ان چیزوں سے محروم رہے تو یہ اپنے نقطۂ کمال تک نہیں پہنچ سکتا، بلکہ یہ اپنے نقطۂ اعتدال سے گر بھی جاتا ہے اور اس میں امارگی پیدا ہو جاتی ہے۔ دوستوں، موجودات کی تیسری قسم وہ ہے جو وجود میں پیدائش میں بھی غیر اللہ کی محتاج مانی جاتی ہے اور استکمال و کمال میں بھی غیر اللہ کی محتاج مانی جاتی ہے، جیسا کہ موالید ثلاثہ و اربع ہیں، یعنی نباتات ہیں، حیوانات ہیں، انسان ہیں، جنات ہیں، اور یہ اس قبیل کی دوسری مخلوقات ہیں جو پیدائش میں بھی غیر اللہ کے محتاج ہوتے ہیں اور اپنے استکمال میں بھی احتیاجات غیر برائے وجود۔ دوستوں، ہم اس بات کو خود انسان ہی سے شروع کرتے ہیں کہ کس طرح یہ وجود میں محتاج ہے، اس طرح پھر نباتات، حیوانات پر اس نظریے کو آپ خود اپلائی کرتے چلے جائیں اور اس طرح آپ دیکھیں گے کہ یہ کلیہ مزید کھل کر سامنے آ جائے گا، لیکن ہم مثال انسان کی دیتے ہیں۔ انسان پیدائش میں ماں باپ کا محتاج ہوتا ہے، ماں باپ نہ ہو تو یہ پیدا نہیں ہو سکتا۔ انسان پیدائش میں اسلاب و ارحام کا محتاج ہے، پشت پدر اور شکم مادر نہ ہو تو اس کا پیدا ہونا ممکن نہیں ہوتا۔ شکم مادر کی تبادل چاہے بیبی ٹیسٹ ٹیوب ہی کیوں نہ ہو، محتاجی تو ہے ہی۔ انسان پیدائش میں نطفتین کا محتاج ہے، یعنی ایکس اور وائی سپرمز موجود نہ ہوں تو یہ پیدا نہیں ہو سکتا۔ آپس میں ان کے ملنے کی 21+21 کی ریشو بھی لازم ہے، یہ بھی محتاجی ہے۔ نطفے کی تجوید کے لیے غذاؤں کی محتاجی ہے، اس کے بعد انسان کی تکمیل کا مرحلہ آتا ہے، تو اس میں انسان پیدا ہوتا ہے تو اسے دودھ اور غذاؤں کی محتاجی لاحق رہتی ہے۔ اگر غذائیں نہ ملیں تو انسان زندہ بھی نہ رہے اور ناقص یا کم غذائیں ملیں تو اس میں زندہ تو شاید رہ جائے مگر درست نشو و نما نہ ہوگی۔ انسان کو ایک بچے سے جوان ہونے تک لاکھوں محتاجیوں کا سامنا ہوتا ہے، یعنی
جسم کی تکمیل کے لیے وٹامنز، پروٹینز، کیلریز اور ایکسرسائزز، فوڈز اور اسی طرح لباس، مکان، ماحول، تربیت وغیرہ جیسی لاتعداد محتاجیاں ہیں۔ اس کے بعد غذا کے حصول کے لیے نوکری، کاروبار اور دیگر ذرائع معاش کی محتاجی ہوتی ہے۔ اس طرح رہنے بسنے یعنی قدم ٹکانے کے لیے زمین کی محتاجی ہے، اس طرح کھیتی باڑی کے لیے سامان کی محتاجی ہے، لوہے کی، لکڑی کی، بنانے والوں کی، کیریئرز کی، پانی کی، اسی طرح آگ، پانی، چاند، سورج، آٹا، دال، نمک، مٹی، ہوا، معاون جانور اور مشینیں۔ پتہ نہیں کتنی محتاجیوں کی چٹانوں کے نیچے دب کر انسان ایک ایک سانس لیتا ہے۔ اگر ہم انسان کی احتیاجی صورت کو سامنے رکھ کر انسان کی تعریف کریں تو وہ یہ ہوگی: انسان سراپا محتاجی کا نام ہے، کیونکہ انسان کو ایک ایک سانس ہزاروں محتاجیوں کی زنجیروں میں جکڑا ہوا آتا ہے۔ اگر سانس لینے کے لیے ہوا تو موجود ہو مگر انسان کے لنگز یعنی پھیپھڑے کام نہ کریں تو بھی مر سکتا ہے۔ غذائیں موجود ہوں، کھانا کھا نہ سکے یا معدہ کام کرنا چھوڑ دے تو بھی انسان مر جائے۔ یعنی محتاجیاں صرف خارجی ہی نہیں، داخلی بھی ہیں، اور یہ ساری محتاجیاں غیر اللہ کی ہیں، کیونکہ ہوا ہے یا پانی ہے یا غذا ہے، یہ اللہ تو نہیں ہے۔ دوستو، آپ شہنشاہ زمانہ جل اللہ فرج شریف کا فرمان دیکھیں کہ آپ فرماتے ہیں کہ ہم سوائے اللہ جل جلالہ کے کسی کے محتاج ہی نہیں۔ یہ تو آپ جان ہی چکے ہیں کہ بشر کی رو غیر اللہ کی محتاجی میں جکڑی ہوئی ہے، تو جو سوائے اللہ جل جلالہ کے کسی کے محتاج نہ ہوں گے، انہیں بشر کیسے کہا جا سکتا ہے؟ منطقی طور پر انہیں انسان ثابت کرنے کے لیے ہمیں اس طرح کے مقدمات قائم کرنا پڑیں گے: بشر محتاج غیر اللہ ہے، زید بشر ہے، اس لیے زید محتاج غیر اللہ ہے، اور جو غیر اللہ کا محتاج ہی نہ ہو وہ بشر تو ثابت نہیں ہو سکے گا۔ انسان زندہ رہنے کے لیے سانسوں کا محتاج ہوتا ہے، اور سانس ہوا کا محتاج ہے، اور ہوا آکسیجن اور دیگر گیسز کی محتاج ہوتی ہے، اور جس کی ہر سانس سوائے اللہ جل جلالہ کے کسی کی محتاج ہی نہ ہو، اس کی زندگی ہم جیسی کیسے ہو سکتی ہے؟ آپ دیکھیں کلام الہی میں ارشاد ہے، یعنی اللہ جل جلالہ نے موت اور حیات کو خلق فرمایا ہے۔ دوسری طرف فرمان ہے کہ یعنی سب سے پہلے ان کا نور اقدس ظاہر ہوا ہے، اور اس وقت موت اور حیات دونوں کی تخلیق نہیں ہوئی تھی۔ تو پھر ہم یہ تو کہہ سکتے ہیں کہ زندگی کے پیدا ہونے سے پہلے جب یہ موجود تھے تو کیا یہ اس وقت زندہ نہیں تھے؟ اگر زندہ تھے تو ان کی جیسی بھی زندگی تھی، وہ ہم جیسی زندگی نہ تھی۔ جب یہ ثابت ہو جائے کہ جن کی زندگی ہم جیسی ہی نہیں، جن کا ایک ایک سانس ہم جیسا نہیں ہے، تو وہ ہم جیسے کیسے ہو سکتے ہیں؟ انسان کو زندہ رہنے کے لیے سانس کی ضرورت، اور سانس کو ہوا کی اور ہوا کو آکسیجن کی۔ اب آپ سوچیں، جب ان کا نور اللہ جل جلالہ کے نور سے جدا ہوا تھا تو کیا اس وقت بھی ہوا موجود تھی؟ کیا آکسیجن موجود تھی؟ کیا یہ زندہ رہنے کے لیے سانسوں کے محتاج تھے؟ جب ہم یہ جانتے ہیں کہ بشر تو نام ہے محتاجی غیر کا، اور ان کی ذات تو محتاجی غیر کی نجاست سے کبھی آلودہ ہی نہیں ہوئی، تو یہ بشر کیسے مانے جا رہے ہیں؟ دوستو، جن کی زندگی وہ حی لا یموت ہو، کہ جن کی ایک ایک سانس حی لا یموت ہو، جو حیات الہی کے مظہر ہوں، ان کی زندگی حیات الہی کے مشابہ ہونا چاہیے یا بشر سے؟ یہ انوار الہیہ ازلیہ علیہ الصلوۃ والسلام تو ہماری طرح کی زندگی کے محتاج نہیں ہے، کیونکہ ان کی زندگی خود حی لا یموت کی ذات ہے، ان کی زندگی حیات الہی کے مظہر ہے۔ دوستوں، یہ تو آپ نے دیکھا کہ اللہ جل جلالہ نے حیات کو خلق فرمایا ہے، مگر اس کی ذات تو حی ہے، تو کیا وہ بھی محتاج حیات ہو سکتا ہے؟
बस इसी तरह ये भी तख्लीक हयात से पहले मौजूद भी थे, ज़िंदा भी थे और उसके मोहताज भी नहीं थे। एहतियाज ग़िज़ा। दोस्तों, इंसान के बारे में आप जान चुके हैं कि इंसान सरापा मोहताजी है। पैदाइश से पहले और पैदाइश के बाद इंसान मोहताज ग़िज़ा होता है। इन अनवार अतहार अलैहिस्सलाम के बारे में अहादीस के अंबार लगे हुए हैं कि अपने ज़हूर जलाल से पहले भी अल्लाह जल्ल जलालहू के सिवा किसी के मोहताज नहीं थे, और ज़हूर ज़ाहिरी के बाद भी आप ग़िज़ाई अमूर में गैर अल्लाह के कभी मोहताज भी नहीं हुए। अल्लामा मजलिसी रहमतुल्लाह एक बहस पेश करते हुए लिखते हैं कि एक साहब ने उनसे सवाल किया कि हमारे शहनशाह ज़माना जल्लल्लाहु फरत शरीफ गायब हैं, तो उनकी ग़िज़ा का अहतमाम कहाँ से होता है? इसका जवाब हमने ये दिया कि जनाब ईसा अलैहिस्सलाम जो आसमानों पर ज़िंदा मौजूद हैं, तो आसमानों पर उनके लिए ग़िज़ा कहाँ से आती है? बिहारुल अनवार जिल्द 51 सफ़ा 101। यानी उन्होंने इल्ज़ामिया जवाब देकर अपने मुखालिफ को खामोश कर दिया। लेकिन मैं इसका जवाब इल्ज़ामिया नहीं देता, बल्कि हम ये देखते हैं कि इंसान की ग़िज़ाई हालतें 4 होती हैं। ज़माना बाद अज़ रज़ाअत की ग़िज़ाई हालत, ज़माना रज़ाअत की ग़िज़ाई हालत, आलम बतन मादर की ग़िज़ाई हालत, आलम सल्ब पिदर की ग़िज़ाई हालत, सल्ब पिदर। दोस्तों, इंसान जब ग़िज़ा लेता है तो उसकी यही 4 ही हालतें होती हैं। इनमें से अव्वलीन 2 हालतें वो हैं जो इंसान अपनी असल से खारिज होने के बाद एक वजूद हासिल कर लेता है, और आखिरी 2 हालतें वो हैं कि जिसमें इंसान अपनी असल अव्वल या असल सानी के अंदर रह कर ग़िज़ा हासिल कर रहा होता है। पहली हालत, इसमें इंसान की पैदाइश के बाद उसकी ग़िज़ाई हालत के दर्जात होते हैं। उनमें मेजर पॉइंट 3 होते हैं और बाकी उनके अंदर के दर्जात होते हैं, जैसा कि नंबर 1, हसूल मुआश का काम और ग़िज़ा की तैयारी से लेकर एक लुक़मे को मुंह तक पहुंचाने का काम माँ बाप करते हैं। हसूल मुआश और ग़िज़ा की तैयारी माँ बाप करते हैं, मगर इंसान खाना अपने हाथों से खाता है। ये दूसरा पॉइंट है। इसमें मुंह में लुक़मा डालने की हद तक खुद अमल करता है। नंबर 3, हसूल मुआश का काम भी खुद करता है और खाना खाने का अमल भी खुद करता है। दूसरी हालत, इसमें इंसान माँ की ज़ात से यानी असल सानी से जुदा एक अलहदा वजूद रखता है, लेकिन उसकी ग़िज़ा उसकी असल सानी के खारिज से नहीं आती, बल्कि माँ के अंदर से उसे ग़िज़ा हासिल होती है। यानी उसकी वाहिद ग़िज़ा माँ का दूध होता है, जो माँ के अंदर जनरेट होता है। तीसरी हालत, इसमें इंसान माँ से जुदा नहीं होता, बल्कि माँ के अंदर उसके बतन में रहकर उससे ग़िज़ा ले रहा होता है, जैसा कि वलक़द खलक़नल इंसाना फ़ी कबद की तफसीर में साहिब बिहार फरमाते हैं, शिकम मादर में बच्चे की ग़िज़ा वही होती है जो माँ की ग़िज़ा है, यानी वो ज़ाती तौर पर ग़िज़ा से बेनियाज होता है। जो माँ की ग़िज़ा होती है उसी से वो भी परवान चढ़ता रहता है। अगर हम इंसान की पूरी ज़िंदगी की दौड़ और जदोजहद का नफ्सियाती जायज़ा लें तो पता चलता है कि इंसान की आइडियल ज़िंदगी शिकम मादर की ज़िंदगी होती है, और ऐसा लगता है कि इंसान पूरी ज़िंदगी इसी ज़िंदगी के हसूल में दौड़ रहा है या इसी आइडियल को चेज़ कर रहा है। जैसा कि इंसान इस दुनिया में एक महफूज मकान चाहता है जो शिकम मादर से मुशाबह होता है, इसी तरह वो लिबास में, ग़िज़ा में उसी तरह की ज़िंदगी चाहता है जैसी शिकम मादर में थी, क्योंकि उसे ना लिबास की ज़रूरत थी, उसका लिबास भी उसकी माँ थी, ना उसे ग़िज़ा की ज़रूरत थी, क्योंकि उसकी तरफ से उसकी माँ खाती थी, मिलता उसे था। इसी तरह उसे सांस तक लेने की ज़हमत नहीं करना पड़ती थी, यानी एक आराम ही आराम, सुकून ही सुकून था, ना किसी चीज़ की फ़िक्र, ना परेशानी, क्योंकि उसके लिए परेशान होना भी माँ ही के ज़िम्मे था। चौथी हालत,
یعنی صلب پدر میں ہر انسان غذا کا محتاج ہو کر غذا کے حصول سے کلی طور پر بے نیاز ہوتا ہے، اور وہ والد کا جزو بدن ہوتا ہے اور اس کے اجزاء کی طرح فیڈ اپ ہوتا رہتا ہے۔ دوستوں، یہ بات یاد رہے کہ جب ہم انوار الہیہ علیہ الصلوۃ والسلام کی بات کرتے ہیں اور تشبیہ سے کام لیتے ہیں تو یہ سمجھانے کے لیے ہوتی ہے، جیسا کہ عرفا کا مسلمہ ہے کہ سمجھانے کے لیے تشبیہ ہوتی ہے اور سمجھنے کے لیے تنزیہ ہوتی ہے، اور انہیں ہر چیز سے منزہ کر کے سمجھا جا سکتا ہے۔ اس لیے میں تشبیہ سے کام لیتے ہوئے عرض کر رہا ہوں کہ ان انوار الہیہ علیہ الصلوۃ والسلام کو دیکھیں تو ان کی بھی 4 حالتیں نظر آتی ہیں۔ نمبر 1، اپنی اصل یعنی نور الوہیت کے ضمیر ذات میں موجودگی کی حالت۔ نمبر 2، اختراع من نور ذات کے بعد کی حالت، یعنی بطن مراتب میں نزول کی حالت۔ نمبر 3، ظہور و نزول فی عوالم ما تحتا، یعنی آبائے مراتب کے اسلاب شامخہ اور امہات المراتب صلوات اللہ علیہن کے ارحام مطہرہ میں حبوتی و نزولی حالت۔ نمبر 4، ظہور فی دنیا کے بعد کی ظاہری حالت۔ پہلی حالت، اپنی اولین حالت میں تو یہ اپنی اصل کی طرح غذا سے بے نیاز تھے، نہ اللہ جل جلالہ محتاج غذا تھا اور نہ یہ محتاج غذا تھے، کیونکہ یہ اس کے ضمیر ذات میں پوشیدہ تھے۔ دوسری حالت، اختراع نور کے بعد جب جامع وجود میں ظہور فرمایا تو اس دور کے بارے میں ہمارے پاس بہت سی روایات موجود ہیں، جیسا کہ ملکہ عالمین صلوات اللہ علیہا کے بارے میں روایت کثیر موجود ہے کہ جب سرور کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے اولین ظہور کا ذکر فرمایا تو لوگوں نے سوال کیا کہ اس وقت ملکہ عالمین صلوات اللہ علیہا کی غذا کیا تھی؟ آپ نے فرمایا کہ اس وقت ان کی واحد غذا تسبیح و تحلیل تھی۔ تیسری حالت، عالم لاہوت سے عالم جبروت و ملکوت و ملک کے امہات المراتب میں نزولی حالت ہے، جسے سمجھانے کے لیے ہم آغوش مادر کی مثال دے سکتے ہیں، کیونکہ اس زمانہ آغوش میں بچہ ماں سے جدا وجود کا حامل تو ہوتا ہے، مگر اس کی غذا جسم مادر ہی سے آتی ہے، اسے خارجی کوئی غذا نہیں ملتی۔ بلا تشبیہ یہ نور بھی اپنی نورانی غذا ذات الہی کے نور سے حاصل کر رہا تھا، کسی غیر کا محتاج تھا ہی نہیں۔ چوتھی حالت، دوستوں چوتھی حالت اس دنیا میں ظہور اجلال فرمانے کی ہے۔ میں اس کے بارے میں یہی عرض کروں گا کہ غذائیں کبھی اپنی نوعیت نہیں بدلتی، کس میں بدلتی ہیں؟ انسان کی غذا چاہے شکم مادر والی ہے یا دودھ والی ہے یا بعد کی ہزاروں غذاؤں والی حالت ہے، ان میں غذا کی نوعیت نہیں بدلتی، بلکہ کس میں بدلتی ہیں؟ جملہ غذاؤں میں وہی کیلریز، وہی پروٹین، وہی وٹامنز، وہی کیلشیم، وہی فاسفورس وغیرہ ہوتے ہیں۔ اگر بدلتے ہیں تو ذائقے، شکلیں، قسمیں بدلتی ہیں، نوعیت ایک ہی رہتی ہے۔ اس طرح ان انوار الہیہ ازلیہ علیہ الصلوۃ والسلام کی غذا کی نوعیت وہی نورانی رہتی ہے، چاہے اس دنیا میں ظاہر ہوں یا ازل میں نور ذات کے حضور میں ہوں۔ یہ کبھی بھی غیر اللہ کے محتاج نہیں ہوتے، بلکہ وہی ان کے لیے سب کچھ ہوتا ہے۔ ہاں، ظاہر میں جو یا گندم کھا رہے ہوں تو وہ بھی نہ جو رہتے ہیں نہ گندم، بلکہ نور ہی نور رہ جاتا ہے۔ دوستوں، کبھی آپ نے سوچا ہے کہ انسان غذا کیوں کھاتا ہے؟ انسان اپنے جسم کی نشو و نما اور اپنی قوت بدن کو بحال رکھنے کے لیے غذا کا محتاج ہوتا ہے، اور یہ انوار اطہار ازل علیہ الصلوۃ والسلام اپنے نورانی بدن کی نشو و نما اور قوت کی بحالی میں بھی اللہ جل جلالہ کے سوا کسی کے محتاج نہیں رہے، بلکہ جن کی ذات ہی قوت پروردگار ہو، وہ غذاؤں کی محتاج کیسے ہو سکتی ہے؟ دوستوں، جن کی غذا اور قوت جسمانی ہم جیسی نہیں ہے، ہماری قوت جسم کا راز کیلریز ہیں، اور ان کی نورانی ابدان کی قوت خود اللہ جل جلالہ ہو، کیا یہ ہم جیسے ہو سکتے ہیں؟
کفار مکہ ان کے ظاہری طور پر کھانے پینے سے ان کے بشر ہونے پر دلیل لا رہے تھے، یا پھر آج کے بعض لوگ اسی دلیل سے انہیں بشر ثابت کرنے میں جٹے ہوئے ہیں، تو ان کے انداز میں شاید کچھ نہ کچھ فرق ضرور ہوگا، مگر مقاصد میں کوئی فرق نہیں ہے۔ یعنی خاندان پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی دشمنی ان کا مقصد حیات ہے، ورنہ یہ انوار الہیہ صوم و افطار دونوں میں سوائے اللہ جل جلالہ کے کسی کے محتاج نہیں ہے۔ یہ بات یاد رہے کہ یہ نظریہ عرفا کو نہیں دیا جا رہا، بلکہ یہ شہنشاہ زمانہ جل اللہ فرج شریف کی اس توقیع مبارک میں ہے جو مشککین و مستضعفین کو لکھی گئی ہے۔ احتیاج لباس۔ دوست، انسان جب دنیا میں آتا ہے تو برن آتا ہے، اور اس دنیا میں آنے کے بعد وہ لباس کا محتاج ہو جاتا ہے۔ بچے کو پیدائش کے بعد غسل ولادت دیا جاتا ہے جو واجب ہے، اور اس کے بعد اسے لباس پہنایا جاتا ہے۔ دوستوں، آپ دیکھیں کہ جب یہ نور اللہ جل جلالہ کی نور ذات سے جدا ہوا تھا تو کیا یہ نور بے لباس تھا؟ ایسا نہیں ہے، بلکہ شہنشاہ زمانہ جل اللہ فرج شریف کے اسماء مبارکہ میں سے ایک اسم مبارک ہے ملبوس من نور اللہ جل اللہ فرج شریف، یعنی وہ ذات کہ جن کا لباس اللہ جل جلالہ کا نور ہے۔ اس بات کو غور سے سوچیں تو پتہ چلتا ہے کہ یہ جو ارشاد ہے اول ما خلق اللہ نوری، دراصل یہ ان کی ذات کے بارے میں نہیں ہے، بلکہ ان کے لباس نور کے بارے میں ہے کہ اللہ جل جلالہ نے انہیں سب سے پہلے نوری لباس پہنایا۔ یہ دنیا میں جامع بشری میں آئے کیونکہ یہ مقام عالم ناسوت سے تعلق رکھتا ہے، اس لیے انہیں یہاں ناسوت کا یعنی صوتی لباس پہن کر ظاہر ہونا پڑا، مگر وہاں تو جب اولین مرتبہ ظہور میں اظہار مظہر تھا تو وہاں تو جامع بشری کے بجائے جامع نوری پہننا ضروری تھا۔ اس کے بعد عالم جبروت میں لباس جبروت پہنانا لازم تھا۔ اسی طرح 18,000 عوالم ظاہر میں، 70,000 عوالم باطن میں، انہوں نے ہر عالم کی مناسبت سے لباس بدلا، اور آخر میں انسانیت میں جامع انسانی پہن کر ظاہر ہوئے، جبکہ ان کی ذات ضمیر ذات میں ازل سے موجود تھی اور مجرد ان التعینات تھی، اور ان کا کوئی لباس داخل ذات نہیں تھا، کیونکہ لباس ذات کا حصہ نہیں ہوتا، ذات سے جدا ہوتا ہے۔ دوستو، یہ بھی حقیقت ہے کہ یہ انوار الہیہ علیہ الصلوۃ والسلام جس عالم میں ظہور فرماتے ہیں بے لباس تشریف نہیں لاتے، جیسے کہ جب ہمارے شہنشاہ زمانہ جل اللہ فرج الشریف اس دنیا میں ظاہر ہوئے تو ان کے پاک بابا علیہ الصلوۃ والسلام کی پھوپھی پاک صلوات اللہ علیہ فرماتی ہیں کہ جب ظہور کا وقت قریب آیا تو ایک پردہ حائل ہو گیا، اور ہم فوراً اپنے نور نظر جناب ابو محمد العسکری علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ ہمارے اور ان یعنی بہو صلوات اللہ علیہ کے درمیان نور کا پردہ حائل ہو گیا۔ آپ نے فرمایا، جب اللہ جل جلالہ کے انوار کا نزول ہوتا ہے تو اس کے انداز ظہور کو راز میں رکھا جاتا ہے۔ اب آپ جائیں اور دیکھیں۔ وہ فرماتی ہیں کہ جب ہم وہاں تشریف لے گئیں تو دیکھا کہ شہنشاہ زمانہ جل اللہ فرج شریف اپنی والدہ پاک صلوات اللہ علیہ کے پہلو میں سر بسجود تھے، اور انگشت شہادت سے آسمان کی طرف بلند ہے، انگشت شہادت آسمان کی طرف بلند ہے، اور اپنے آباء و اجداد طاہرین علیہ الصلوۃ والسلام کی گواہیاں دے رہے ہیں۔ جب انہوں نے اپنی گواہیاں مکمل فرما لیں تو ہم نے ان کے کاندھے سے کپڑا ہٹا کے دیکھا تو مہر ختم ولایت موجود پائی، یعنی شانہ مبارک پر لکھا ہوا تھا وَتَمَّتْ كَلِمَتُ رَبَّكَ صِدْقًا وَعَدْلًا۔ خلاصہ دوستوں، معظم اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام صلوات اللہ علیہ فرماتی ہیں، ہم اس طرح انہیں پیار کرنے میں مصروف تھے کہ ہمیں اپنے حجرہ پاک سے ابو محمد العسکری علیہ الصلوۃ والسلام نے آواز دی، پھپھی جان صلوات اللہ علیہ،
آپ میرے لخت جگر کو یہاں لائیں، ہم ان کے لیے بے قرار ہیں۔ ہم وہاں سے اپنے لال کو آغوش میں لے کر روانہ ہوئے۔ جب ہم انہیں لے کر برآمد ہوئے اور دوسرے کمرے میں پہنچے تو یوں ہی جناب ابو محمد علیہ الصلوۃ والسلام کی اپنے لخت جگر رضی اللہ فرج شریف پہ نگاہ پڑی تو فوراً لخت جگر رضی اللہ فرج شریف کی تعظیم کو سر و قد کھڑے ہو گئے اور فرمایا، میرے ماں باپ آپ پر قربان ہو، اے وہ کہ جن کا نام میرے پاک جد عطر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام پاک پر ہے۔ آپ آگے بڑھ کر لخت جگر رضی اللہ فرج شریف کو ہم سے لیا، فوراً ان کے کاندھے سے کپڑا ہٹایا تو دیکھا کہ کاندھے پر لکھا ہوا تھا، وَتَمَتُّ کَلِمَتُ رَبَّكَ صِدْقًا وَعَدْلًا۔ کلمت اللہ بڑی صداقت کے ساتھ اپنی تکمیل کو پہنچ گیا۔ دوستوں، آپ دیکھیں کہ اس دنیا میں آنے کے لیے لمع اولیاء کے بارے میں فرمایا جا رہا ہے کہ انہوں نے کاندھے سے کپڑا ہٹایا، یعنی اس حقیقت کو بیان فرما دیا کہ انوار الہیہ علیہ الصلوۃ والسلام جب اس دنیا میں ظہور فرماتے ہیں تو بے لباس نہیں آتے، بلکہ انوار الہیہ لباس میں ملبوس ہو کر نزول فرماتے ہیں۔ اور یہ بات میں کئی بار دہرا چکا ہوں کہ جب پردہ داران توحید و رسالت صلوات اللہ علیہم کا اس دنیا میں نزول اجلال ہوتا ہے تو اپنے مکنت سمیت نزول ہوتا ہے، پردے سمیت اس دنیا میں ظاہر ہوتے ہیں۔ دوستوں، اب آپ یہ تو کسی سے پوچھ نہیں سکتے کہ کیا کوئی ایسی مثال دنیا میں موجود بھی ہے کہ کسی انسان کا بچہ چاہے نبی تھا یا ولی اس دنیا میں لباس سمیت آیا ہو۔ اللہ جل جلالہ کا قانون تو یہ ہے کہ جب بھی کسی نبی کو نازل کیا جاتا ہے تو بے لباس نازل کیا جاتا ہے، جیسا کہ جناب آدم علیہ السلام جو ابو البشر ہیں، انہیں جب جنت سے نکال کر اس دنیا میں حبوط پذیر کیا گیا تو ان کے کپڑے اتار دیے گئے، کپڑے اتروائے گئے اور جناب آدم علیہ السلام اور جناب حوا سلام اللہ علیہ دونوں کو جنت کے پودوں نے لباس دیا اور نہ ان کے لباس اتروا دیے جاتے ہیں، مگر اس گھر کا کوئی فرد بے لباس اس دنیا میں اس لیے تو نہیں آتا کہ اولاد آدم اور انوار الہیہ میں فرق ساری دنیا کو معلوم ہو جائے کہ کون آدم زادہ ہے اور کون اللہ جل جلالہ کا اصلی نور ہے۔ اس لیے ہمارے شہنشاہ زمانہ اجل اللہ فرج شریف کا یہ اسم مبارک ہے، ملبوس من نور اللہ، یعنی وہ ذات جن کا واحد لباس اللہ جل جلالہ کا نور اقدس ہی ہے، اور یہ دنیاوی طور پر کسی لباس کے محتاج نہیں تھے۔ اگر ان کا لباس دنیاوی ہوتا تو اس لباس کا سایہ ضرور ہوتا۔ احتیاج والدین۔ دوستوں، آہستہ آہستہ میں اسرار الہی کی گہرائیوں میں اتر رہا ہوں، پتہ نہیں آپ کا ذہن اور عقیدہ کب تک میرا ساتھ دیتا ہے۔ آپ کو بتایا جا چکا ہے کہ انسان کو پیدائش اور استکمال وجود کے لیے لاکھوں محتاجیوں کا سمندر عبور کرنا پڑتا ہے۔ کیا آپ کو یہ بھی معلوم ہے کہ انسان کو اس دنیا میں آنے کے لیے سب سے بڑی محتاجی کس چیز کی ہوتی ہے؟ یہ محتاجی ہے والدین کی۔ انسان اول جناب آدم علیہ السلام ماں باپ کے بغیر پیدا ہوئے، مگر نبی و ولی نے ان کی اس محتاجی کو رفع فرمایا، ورنہ ان کے بعد کوئی نبی و غیر نبی ایسا نہیں ہے جو ماں اور باپ دونوں سے بے نیاز رہا ہو۔ جناب عیسیٰ علیہ السلام کے والد نہیں تھے تو پھر تو والدہ تھیں، ان کے علاوہ کوئی مثال نہیں ہے کہ کوئی ماں باپ کے بغیر پیدا ہوا ہو، اور اگر ہوا بھی ہے تو اللہ جل جلالہ نے ان کی غیر اللہ کی محتاجی کو کھول کر بیان بھی فرما دیا، یعنی جناب عیسیٰ علیہ السلام کی اس محتاجی کو اس طرح بیان فرمایا کہ جناب جبرائیل علیہ السلام ام عیسیٰ سلام اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور فرمایا، میں تمہارے رب کا فرستادہ ہوں اور آپ کو بیٹا دینے آیا ہوں، یعنی جناب جبرائیل علیہ السلام کا ذکر کر کے خالق نے بتا دیا کہ جناب عیسیٰ علیہ السلام بھی پیدائش میں غیر اللہ کے محتاج تھے۔ اس طرح جناب آدم علیہ السلام کا ذکر ہوا ہے تو شہنشاہ معظم
अमीर कायनात अलैहिस्सलाम ने फरमाया है, हमने 40 रोज़ तक जनाब आदम अलैहिस्सलाम की मट्टी खमीर फरमाई है, यानी वो भी पैदाइश में अल्लाह जल्ल जलालहू के नहीं, नुसैरी के खुदा के मोहताज हो गए। लेकिन शहंशाह ज़माना जल्लल्लाहु फरज शरीफ फरमा रहे हैं कि हम किसी भी मामले में अल्लाह जल्ल जलालहू के सिवा किसी के मोहताज हैं ही नहीं। अब इस पर खुलकर तबसरा करूँगा तो बहुत से फतवे पटारियों से फंकारते हुए निकल आएंगे। दोस्तों, इनके बारे में हमारे सामने दो ही सूरतें रह जाती हैं। नंबर एक, पहली सूरत ये है कि हम उन्हें कुल्ली तौर पर वालिदैन से बेनियाज मान लें कि ये अपने ज़हूर अजलाल में अपने वालिदैन के भी मोहताज नहीं होते। नंबर दो, दूसरी सूरत ये है कि उनके वालिदैन को गैर अल्लाह की हद से निकाल कर ऐन ज़ात अल्लाह में शामिल कर लिया जाए। अब तीसरी सूरत तो मौजूद ही नहीं है। अब आपकी मर्ज़ी, इनमें से जो भी मान लें। ये भी फरमान है, यानी बशरी तकाज़ों की ज़िल्लत को हमसे दूर रखो, यानी ये बशरियत के जुमला तकाज़ों से मंज़ो पाक है, कता पाक। अर्श से आगोश मादर में है यूं तेरा ज़हूर, शब ढले जैसे हो दिल में याद यज़दां का नज़ूल। तो उतरता है कुछ ऐसे दामन ततहीर में, जिस तरह कल्ब रिसालत पे हो कुरान का नज़ूल। एहतियाज कुन। दोस्तों, जैसा कि हम आपके सामने अर्ज कर चुके हैं कि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो वजूद और इस्तकमाल दोनों में गैर अल्लाह की मोहताज नहीं होती। जैसा कि अरवा व मलकूत हैं, यानी जुमला अमरी मखलूक ऐसी होती हैं कि जो वजूद और इस्तकमाल में गैर अल्लाह की मोहताज होती ही नहीं। अमरी मखलूक को अमरी इसलिए कहा जाता है कि वो आलम अमर से ताल्लुक़ रखती हैं, और आलम अमर की जो तख्लीक होती है उसे तख्लीक नहीं कहा जाता, बल्कि इनकी तख्लीक को तकवीन कहा जाता है। इसकी वजह यह है कि इन मौजूदात की तजवीद लफ्ज़ से कुन से होती है, जैसा कि इरशाद कुदरत है, व इज़ा कज़ई अमरन फ़इन्नमा यकूलु लहू कुन फ़यकून। जिस वक्त इसने अमर जारी कर दिया तो माँ सिवाय उसके नहीं कि वो उसे फरमाता है हो जा, तो वो फ़ौरन हो जाता है। ये भी एक इरफानी मुसलमा है कि जो चीज़ कुन से पैदा होती है वो अपने नुक्ते कमाल पर वजूद में आती है, ना कि वो मुकम्मल होती है। इसलिए मलकूत हैं या अरवा हैं, उनमें इर्तिका नहीं होता। जो जहाँ पैदा होता है वही उसका नुक्ता कमाल होता है। दूसरी तरफ तौकी मुबारक में ये फरमाया जा रहा है कि हम सिवाय अल्लाह जल्ल जलालहू के किसी के मोहताज नहीं हैं, और अरवा व मलकूत भी तो गैर अल्लाह के मोहताज नहीं होते। तो क्या ये अनवार इलाहिया अलैहिस्सलाम अरवा व मलकूत की मिसल होते हैं? दोस्तों, ये भी इरफानी हकीकत है कि मलकूत व अरवा गैर अल्लाह के तो मोहताज होते ही नहीं, मगर एक वसीले के मोहताज ज़रूर होते हैं। जैसा कि लफ्ज़ कुन भी एक वसीला इजाद तकवीन ही होता है, और रूह चाहे मोमिन की है या काफिर की है, वो कुन से पैदा होती है। इस तरह मलकूत हैं या जिन्नात की रूह जिन्नाती है, ये सब चीज़ें कुन से पैदा हुई हैं। अगर ख़ानदान पाक अलैहिस्सलाम को भी कुन ही से पैदा शुदा माना जाए तो ये उनकी तौहीन है। इसलिए तो आपने फरमाया था कि हमसे कुन फ़यकून की ज़िल्लत को दूर रखो। दोस्तों, जो चीज़ें कुन से पैदा होती हैं वो अमरी होती हैं, और ये तो साहिबान अमर है। अमर से पैदा होने वालों और अमर से पैदा करने वालों में तो खालिक और मखलूक का फ़र्क होता है। यानी एक तरफ वो ज़वात मुतालियात अलैहिस्सलाम हैं कि जो बैन अल-काफ अल-नून अम्र इलाही बनकर जारी हैं, और दूसरी तरफ वो अमरी मखलूक है जो कुव्वत अमर से तख्लीक हो रही है। तो इनमें एक वाज़िब फ़र्क मौजूद है, और वो ये फ़र्क है कि एक अमरी मखलूक है जो माहतहत अल-अम्र है, और एक ये अनवार इलाहिया अज़लिया अलैहिस्सलाम है जो माफूक अल-अम्र है। इसलिए ये एक जैसे नहीं हो सकते कता। अमरी मखलूक इन्हें कहना मुनासिब ही नहीं,
یہ تو ہر پہلو سے پنہاں ہے، کسے کیا معلوم، کن کی ذات انہیں چھو جائے، کن کی ذات انہیں چھو جائے یہ ممکن ہی نہیں، یہ تو کن بخش غلاماں ہے، کسے کیا معلوم، موجودگی در عالمین۔ دوستوں، یہ نیمہ شعبان کی شب ہے، اس لیے ان کے نزول اجلال کے بارے میں کچھ نہ کچھ عرض کر رہا ہوں۔ دیکھیے، یہ ان انوار الہی ازلیہ علیہ السلام کے ظاہری طور پر جامع بشری میں نزول اجلال کا جو سلسلہ ہے وہ یکم عام الفیل یعنی 569 عیسوی سے لے کر 869 عیسوی تک جاری ہے، یعنی سرور کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دنیا پر آمد 569 عیسوی میں ہوئی، اور شہنشاہ زمانہ جل اللہ فرج الشریف کی دنیا پر آمد 869 میں ہوئی۔ یہ عرصہ تقریباً 300 سال کا بنتا ہے۔ دوسری طرف ہم جدید سائنس کے حوالے سے دیکھتے ہیں تو یہ ہماری چھوٹی سی دنیا اور یہ ہمارا چھوٹا سا نظام شمسی سولر سسٹم آج سے تقریباً 3 ارب سال پہلے وجود میں آیا، اور اس کی کلی طبعی عمر تقریباً 6 ارب سال بتائی جاتی ہے، یعنی ابھی اس نے مزید 3 ارب سال تک چلنا ہے، اس کے بعد اس نے فنا ہونا ہے۔ باقی گیلیکسی کی یونیورس اور کاسموسس کو ہم بات نہیں کرتے، ہم صرف اپنے سولر سسٹم کی بات کرتے ہیں، تو ہم سوچنے پر مجبور ہو جاتے ہیں کہ جو انوار ازل علیہ السلام اول ما خلق اللہ نوری کے مصداق ہیں، یعنی کائنات کی تخلیق و تکوین سے پہلے موجود تھے، جن کے لیے یہ کائنات بنائی گئی ہے، انہیں اس دنیا پر رہنے کا جو وقت دیا گیا ہے، کیا یہ وقت عدل الہی کے تقاضے پورے کرتا ہے؟ دوستوں، اب ہم اپنے سولر سسٹم کی طبعی عمر کے اور جدید وقت کے تناسبات کو دیکھتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ 100 سال کے تقریباً 3 ارب 15 کروڑ 36 لاکھ سیکنڈ بنتے ہیں۔ اگر ہم اپنے نظام شمسی کی عمر 100 سال فرض کر لیں تو ہمارا ایک شمسی سال آدھے سیکنڈ کے برابر بنتا ہے۔ اس طرح جو عرصہ پاک خاندان علیہ السلام کا زمانہ ظہور بنتا ہے وہ 150 سیکنڈ یعنی 2 منٹ اور 30 سیکنڈ کا بنتا ہے، اور اس دنیا میں انفرادی طور پر دیکھیں تو سب سے زیادہ دور امامت جن ذوات مطالیات علیہ السلام کو ملا وہ 36 سال کا ہے، جو 18 سیکنڈ کے برابر بنتا ہے، اور سب سے کم عرصہ امامت جنہیں ملا ہے وہ 5 سال کا ہے، جو 2.5 سیکنڈ بنتا ہے۔ اب آپ سوچیں کہ جن کے لیے پوری کائنات تخلیق ہوئی ہے، انہیں اس دنیا پر ظاہر رہنے کے لیے چند سیکنڈ دنیا کیا دیا گیا، دینا کیا ان کے ساتھ مذاق کے برابر نہیں ہے؟ دوستو، آپ سوچیں ایک شخص کے لیے ایک شاہی محل بنایا جائے اور اسے کہا جائے کہ ایک شاہی محل میں تم صرف 30 سیکنڈ گزار سکتے ہو، اور اس محل میں تمہاری پوری اولاد صرف 2.5 منٹ گزار سکتی ہے، اس سے 1 سیکنڈ بھی زیادہ نہیں رہ سکتے، لیکن یہ محل تمہارے لیے ہی بنایا گیا ہے، تو کیا یہ اس کے ساتھ مذاق نہیں ہوگا؟ اگر بادشاہ کی اولاد میں سے کسی سے یہ کہا جائے یہ شاہی محل آپ ہی کے لیے بنایا گیا ہے، اس میں تشریف لائیں، لیکن آپ نے اس میں صرف 18 سیکنڈ گزارنا ہے، اس کے بعد فوراً واپس جانا ہے، اب بتائیے کہ یہ بات ان کے لیے کیا کسی گھونڈے مذاق سے کم ہو سکتی ہے؟ کیونکہ کوئی بادشاہ اگر اپنی اولاد کے لیے کوئی محل بناتا ہے تو اس کی یہی خواہش ہوگی کہ میری اولاد پوری زندگی اس شاہی محل میں شاہانہ انداز میں رہے۔ اب دیکھیں، خالق فرماتا ہے لولا کا لما خلق اللہ الافلاق، یہ آسمان، یہ زمین، یہ کائنات، اے میرے حبیب پاک حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں نے آپ ہی کے لیے بنائی ہے، اگر آپ نہیں ہوتے تو آسمان نہ ہوتے، اور اس دنیا کی عمر ہے 6 ارب سال،
اور اس میں آپ تشریف لائے صرف 63 سال کے لیے، جو کہ زمانی ویریبل مترادفاتی پیمانوں سے یہ مدت 31.5 سیکنڈ بنتی ہے، 31.5 سیکنڈ۔ اور شہنشاہ معظم ابو محمد العسکری علیہ السلام کو جو وقت ملا ہے وہ صرف 14 سیکنڈ بنتے ہیں۔ دوستو اب آپ سوچیں کہ 100 سال کی چیز بنائی جائے اور جس کے لیے بنائی جائے اسے صرف 14 سیکنڈ کے لیے استعمال کرنے کی اجازت ہو، تو کیا یہ بات اس کے ساتھ کسی بھی مذاق سے کم ہو سکتی ہے؟ اب ہمیں اللہ جل جلالہ کو عادل ماننا ہے تو ہمیں یہ ماننا پڑے گا کہ یہ اللہ جل جلالہ کے ازلی انوار علیہ السلام ازل سے اس کائنات میں موجود ہیں، اور جب یہ کائنات فنا ہو جائے گی تو تب بھی یہ موجود رہیں گے، اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ازل سے ابد تک ہمیشہ اس کائنات پر حکمرانی فرماتے رہیں گے۔ ظاہر میں اگرچہ ان کی نمود لمحاتی سی ہے، مگر حقیقتاً یہ ہمیشہ سے موجود ہیں اور رہیں گے، اور یہی عدل الہی کا تقاضا ہے کہ یہ موجود رہیں۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج آل محمد۔ آخر میں شکریہ ادا کروں گا اپنے مرشد کریم سرکار سید محمد جعفر الزمان نقی بخاری دامضی اللہ تعالیٰ کا۔ یہ مضمون میں نے ان کی کتاب دین الفاظ سے پیش کیا ہے۔ اگلے ایپیسوڈ کے لیے مجھے اجازت دیجیے، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ یا رب محمد و آل محمد صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج آل محمد۔